کے وزیر اعظم کہہ لیں ہیں اس وقت بنگلہ دیش کے عبوری حکومت کے، وہ چین گئے تھے اور انہوں نے وہ جو سلیگوری کوریڈور ہے سیون سسٹرز والا اس کا ذکر کیا. آپ دیکھیں نا، آسام، ناگالینڈ، میزورام، منی پور، تریپورا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بنے یہ سارے جو ہیں، اور اس میں کافی کرسچن آبادی ہے، اور وہ ہندوستان سے بڑی پرانی آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں. ناگالینڈ میں تو، میزورام میں تو بڑا ابھی بھی فوج کشی ہو رہی ہے، کافی گڑبڑ ہو رہی ہے، تو لڑائی بھی ہوتی ہے. تو یہ ہندوستان کو ذرا آپ خیال رکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے میں واشنگٹن گیا تھا، ایز حکومت نے بھیجا تھا جب برہان مظفر وانی کی شہادت ہوئی، کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس موبلائز کریں پبلک. تو واشنگٹن میں مجھے انڈین جرنلسٹ نے کہا کہ جی آپ ہم بلوچستان میں یہ کریں گے، گلگت بلتستان میں. میں کہا ہولڈ آن، آپ بات نہ کریں، آپ نہ بھولیں ایک جگہ خالستان بھی ہے، ایک جگہ سیون سسٹرز بھی ہے. تو اگر کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ انڈر انٹرنیشنل اور ڈسپیوٹڈ ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کی سالمیت پر کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو بی ویری کلیئر، آپ کے اندر 17 مختلف جنگ آزادی اور گوریلا انسرجنسی چل رہی ہے. پھر all bets are off ایز سے. تو وہ میرے خیال میں ہندوستان میں جو ہندوتوا کی یہ حکومت ہے RSS کی، جو ایک بڑا بدبودار قسم کا انتہا پسندی ہے، مذہبی انتہا پسندی جس کی بنیاد اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی ہے. کیونکہ ایک زمانے میں ہندوستان ایک سیکولر، جیسے بھی کہیں نہرو کے زمانے میں تھا، جس کو سب کو شامل کرتے تھے. اب انہوں نے وہ کر دیا کہ تاج محل کا نام بھی ختم کر دیں کہ مسلمانوں نے بنایا ہے، مسلمانوں کو یہ کرو، اور گھر واپسی اور اس ٹائپ کی باتیں جو کرتے ہیں، اور RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے. تو اس حوالے سے ہندوستان تو مجھے لگتا ہے اندر سے کافی دراریں پڑی ہیں اور تقسیم شدہ ملک ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بات کرتے تھے ترقی کی، اقتصادی، اور بڑا روپ ڈالتے تھے. اس وقت بھٹی صاحب امریکہ کے اندر 3 بڑی جو کنٹریز ہیں جن کے انلیگل مائیگرنٹس ہیں، پہلا میکسیکو ہے، دوسرا السلوادور، تیسرا ہندوستان. 7.5 لاکھ، اور 7.5 لاکھ میں کہاں سے ہیں وہ؟ ہندوستان کے نوجوان، کیونکہ 45% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے انڈیا میں. UP، بہار، گجرات، پنجاب، ہریانہ، یہ تو مین سٹریم سٹیٹس ہیں. ان کے لڑکے لڑکیاں باہر بھاگے گئے ہیں، انلیگلی ہیں امریکہ میں. آپ یاد ہے امرتسر جہاز آیا تھا ان کا، وہ ہتھکڑی لگا کے ٹرمپ نے بھیجا تھا. تو ادھر تو حالات، وہ ہمیں آروپ ڈالتے ہیں کہ جی بڑا ترقی ہو رہی ہے، وہ صرف وہ جو گجراتی مافیا ان کا اڈانی اور امبانی وغیرہ، وہ موج کر رہے ہیں، پیسہ اپنا. یہ صرف ابھی ملمہ کاری ہے. جی، اور ان کے اپنے تو کافی حالات پیچیدہ ہیں. میں اقتصادی حوالے سے بات کر رہا ہوں. سر، مئی 2025 میں اللہ پاک نے پاکستان کو بڑی شاندار فتح نصیب فرمائی ہماری اس حافظ صاحب کی قیادت میں. تو جس طریقے سے اس وقت دنیا کے ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں پاکستانی ایئر کرافٹ خریدنے کے لیے، پاکستانی ٹینک خریدنے کے لیے، پاکستانی دوسرے دفاعی آلات اور ہمارے سے ٹریننگ لینے کے لیے، تو پاکستان ایک دم ایمرج ہوا ہے ایک انٹرنیشنل، ایک ڈیفنس ایکسپورٹر کے طور پہ. اب یہ جو ایوالو ہوا ہے پاکستان، کیا یہ یورپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، ان کو برداشت ہو جائے گا کہ پاکستان اتنا اسلحہ بیچ جائے؟ کیا پاکستان پہ کل کو کوئی پابندیاں لگنے کے امکانات تو نہیں ہیں؟ میں تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو مئی 1998، میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، میں وزیر اطلاعات تھا اور میں چیف اسپوکس مین تھا، اور ہندوستان نے جب دھماکہ کیا 1998 میں 11 مئی کو 1998، میں اور میاں صاحب ہم قازقستان میں تھے، الماتی میں، اور وہ کانفرنس تھی ECO کی، وہ ختم ہوئی تو ان کے چہل قدمی کرتے ہیں، جیسے ادھر ہے نا اسلام آباد کے وہ مرغلہ ہلز ہیں، ان پہ مری ہلز ہیں، اس قسم کی پہاڑیاں ہیں، بڑے خوبصورت شہر ہے الماتی، اس کو دارالخلافہ تھا، اب آستانہ ہے. تو ادھر ہم گئے تو ہمیں ٹیلی فون آنے شروع ہوئے. پہاڑوں میں اس زمانے میں سیل فون نہیں تھے، کہ انہوں نے کہا جی بڑی امپورٹنٹ میسج ہے. خیر وہ آرام سے میاں صاحب کہا نہیں چلو پھر ٹر لیے ذرا، ان کو بھی شوق ہے چل کرنے. اس کے بعد پتہ چلا کہ جی MS نے کہا کہ سر وہ تو ہندوستان بن گیا ہے نیوکلیئر پاور. تو میں ان کے ساتھ تھا
اور انہوں نے سب سے پہلے میرے سے مشورہ کیا, وہ خود بھی انہوں نے بتایا. میں کہ میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور ہے, ابھی یا کبھی نہیں. میاں صاحب کڑاکے کر دیو, ہمیں موقع ملا ہے جواب دینے کا. اور وہ فیصلہ کیا, اور 17 مئی کو جب 11 مئی کو ہم واپس آئے, 17 مئی کو انہوں نے دونوں جو تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب اور ڈاکٹر سمر مبارک بند کو میسج دے دیا کہ اب گو, گرین لائٹ دے دی. وہ جو ہم نے فیصلہ کیا, تاریخی فیصلہ, حالانکہ ٹرمپ نے کلنٹن نے پیسہ بھی آفر کیا $5 ارب کہ نہ کرو یہ کرو, اس فیصلے سے پاکستان کا وہ ہو گیا کہ کوئی اب وہ ایک مقام مختلف ہو گیا. اب دیکھیں نارتھ کوریا, اس کے پاس بھی وہ کوئی نہیں بات کرتا, ایران کی بات کرتا ہے, عراق کی بات کرتا ہے, سیریا کو دیا پانچا کر دیا, لیکن نارتھ کوریا 2.5 کروڑ کا ملک ہے, کوئی ضرورت ہے کسی کی بات, روز گالیاں نکالتا ہے, جوتیاں مار دیا ہوگا, دیکھی جائے گی, بیکاز ان کے پاس بم ہے. تو ایک تو وہ ہم نے کیا. دوسرا جو ہوا کہ 2025 میں جیسے آپ نے فرمایا, ہماری فوجی قیادت نے, فیلڈ مارشل نے اور ایئر چیف مارشل ایئر فورس کا بھی کمال کر دیا, دلیری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ دفاع کیا, سٹینڈ لیا. اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں nothing succeeds like success. اگر کامیاب ہو, ٹرمپ کی بھی سوچ پاکستان کے بارے میں تبدیل ہوگی, دنیا کی بھی تبدیل ہوگی, اور کیا پاکستان میں تو بڑی جان ہے. میرا سوال ابھی ادھورا رہ گیا کہ کیا پاکستان کی یہ جو گروتھ ہے, جو پاکستان بڑھ رہا ہے, یہ بہت سے ممالک کو ہضم تو نہیں ہوئے گا؟ تو کیا کل کو کوئی پابندیاں لگا کے ہماری اس گروتھ کو روکنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ ابھی تو اس کا کوئی خطرہ نہیں. لکیلی ہماری جو یاری دوستی کہہ لیں, تعلق قربت کہہ لیں, ٹرمپ سے ہوئی ہے, اس سے ہمیں ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی ہے 3 سال کے لیے, 26, 27, 28. تو وہ جو ہے اس سے جو اچھا ہوا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. میں بات کر رہا ہوں پاکستان ہندوستان کے حوالے سے اور جنوبی ایشیا کے کانٹیکس میں. باقی جو غلطیاں ہوں, وینیزویلا کر رہا ہے, دوسری جنگ کر رہا ہے, وہ ہم اس میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ غلط بات ہے, لیکن جو ادھر ہے وہ ہمارے حق میں جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں ایک سپیس مل گئی ہے کہ ہم اس سپیس میں اپنے خود مختاری کو آگے لے کے چلیں, اپنے جو قومی مفاد ہیں اس کو اجاگر کریں, اور خاص طور پہ ڈیفنس پروڈکشن میں. اور یہ جو بن رہا تھا انڈو اسرائیل ایکسس. اچھا سر, آپ کی سفارتکاری پر بہت گہری نظر ہے, اور آپ بہت اچھا, اور آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں. کیا پاکستان کو جتنی سفارتی کامیابیاں اس مئی 2025 کے بعد ملنا شروع ہوئی ہیں, کیا اس سے پہلے بھی پاکستان کی کبھی یہ سچویشن ہوا کرتی تھی, یا یہ ایک نیا ایک مقام ملا ہے پاکستان کو؟ میری ہوش میں کہوں گا 3 مرتبہ میں نے دیکھا ہے پاکستان کی سفارتکاری یا پاکستان کی صلاحیت کامیابی سے, جو کہتے ہیں نا پاکستان فائنسٹ آور. پہلا تھا, اس کو میں اسٹوڈنٹ تھا, پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اسلامک کانفرنس جو لاہور میں ہوئی. پاکستان 2 لخت ہو چکا تھا, پاکستان کو لوگوں نے کیا تھا پتہ نہیں مستقبل بھی ہے کہ نہیں. اس وقت آپ نے سٹینڈ لیا دلیری کے ساتھ, آپ نے اکتوبر جو میں نے بتایا جنگ میں حصہ بھی لیا, اور آپ کے ٹاپ لیڈرز اس وقت کنگ فیصل, انور سادات, غدافی, حافظ الاسد, بو مدین, آپ سب نام لیں, سب عرفات, سارے آپ کے لاہور آئے ہوئے تھے. وہ ایک موقع تھا 74. دوسرا تھا 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ, جب آپ نے پہلا ملک ہوا مسلمانوں کا جس نے سٹینڈ لیا, اور پرفیکٹ تھا. اٹ واز اے فائنسٹ آور. جس طرح ہم نے ہینڈل کیا, جس طریقے سے وہ ہوا کامیاب, اور اس کے کر دیا. اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں لوگوں کی رائے ڈفرینٹ ہوئی. تو ایک وہ دوسرا تھا, اور تیسرا تھا مئی 2025 میں. یہ 3 جو میں کہوں گا میرے ہوش میں فائنسٹ آور تھے, جس میں پاکستان ہر لحاظ سے مکمل طور پر کامیابی ہوئی, اور اس میں پاکستان کے عوام کی بھی امنگوں کی ترجمانی ہوئی, اور پاکستان کے قومی سلامتی کا بھی دفاع ہوا, اور بہترین سفارتکاری بھی.